انہوں نے میرے بچوں کو ایک ادارے میں بند کر دیا. 1 سال میں اپنے بچوں سے بات نہ کر سکا. 1 سال کے بعد جب اپنی وائف میری وہاں سے باہر نکلی اور انہوں نے جب باہر نکل گئی تو میرے وائف کے اور میرے بچوں کے پاسپورٹ ID کارڈ ان لوگوں نے واپس نہیں کی. میری وائف بیچاری پولیس اسٹیشن، وزارت داخلیہ، ہر ادارے میں گئی، ہر جگہ پہ گئی، ریکویسٹ کی، روئی میرے پاسپورٹ، میرے بچوں کے ڈاکومنٹ تو مجھے دے دو. لیکن انہوں نے ظلم کیا، ان کے ڈاکومنٹس نہیں دیے. پھر میری وائف نے جب اپنا پاسپورٹ ایک دن گئی امیگریشن میں چیک کرنے کے لیے تو ان کو پتہ چلا کہ آپ کے اوپر تو ٹریول بین لگا ہوا ہے، آپ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی سفر نہیں کر سکتی. اللہ حفظ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زائد النہیان، اللہ حفظ ہے الامارات بلاد عمر عمان، طال عمرک ادارہ ایوا للرعیہ انسانیہ سوی منع سفر. هذا ورقة طال عمرك موجود إدارة إيواء سوي منع سفر خليفة حق زايد حق فاطمة وحق هرمة ما سوي منع سفر ما يقدر يجي داخل باكستان. طال عمرك أنا واحد أبوه مسكين أنا أسوي أناشد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الليان أنا أسوي أناشد طال عمرك أنا أريد شوف حق أولاد حق شيخ شوف حق زايد حق خليفة حق فاطمة ساعدني طال عمرك ساعدني. کیونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے لو میرج کی تھی، ہم لوگوں نے شادی بہت پیار ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے تو ہم نے شادی کی، لیکن یہ ظلم آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سر جب یہ بات پتہ چلی میرے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکلا. میں ایک مجبور باپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا اور میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کتنی سیاست انہوں نے کی. آج 4 سال ہو گئے میں اپنے بچوں سے دور ہوں. سر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ میڈیا پہ آئے ہیں، ہم لوگ آپ کی آواز بنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ دیکھیں پھر میری وائف نے بیچاری نے ہم لوگوں نے اس سے پیسے جمع کر کے وکیل رکھا اور ان کے خلاف ایک عدالت میں پٹیشن دائر کی ابوظہبی میں ان کے ادارے کے خلاف کہ میرے سے ٹریول بین ختم کیا جائے، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں. 6 مہینے تک یہ کیس چلتا رہا لیکن جج صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹریول بین نہیں ہٹ سکتا. مجھے پتہ نہیں کون سے ڈاکومنٹس وہ جمع کراتے ہیں کہ وہ ٹریول بین، حالانکہ جج صاحب کو بھی پتہ تھا، ان کی عدالتوں میں نے سنا تھا کہ انصاف بھی ہے، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک باپ ہے وہ اپنے دبئی نہیں آ سکتا. پھر بھی میرے بچے چھوٹے میرے بچے، کسی کی عمر 2 سال ہے، کسی کی 3 سال ہے، کوئی 4 سال کا ہے، چھوٹے میرے بچے، ان کا کیا قصور اور میرا کیا قصور کہ میں نے دبئی میں اپنے بچوں کو بھیج دیا. میں نے ایک عربی لڑکی سے شادی کی، میرا یہ قصور. پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی باپ سے کروانے جا رہا ہوں جن کے 4 بچوں کو متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں یرغمال بنایا گیا. ان کے 4 بچے اور بیوی جو ہیں وہ ابوظہبی میں موجود ہیں اور خود یہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کے بچوں پہ ٹریول بین لگا دیا گیا کہ یہ ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے، نہ بیوی پاکستان آ سکتی ہے، اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، یہ UAE میں نہیں جا سکتے اور اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل سکتے. کیا کہانی ہے، کیوں یہ سارا معاملہ کیا گیا؟ کیونکہ ان کے بیوی اور جو بچے ہیں وہ وہاں پہ تڑپتے ہیں، اپنے بابا کی یاد میں، اپنے بابا سے ملنے کے انتظار میں اذیت میں مبتلا ہیں، اور پاکستان میں یہ خود جو ہیں اپنے بچوں کے انتظار میں جو ہیں وہ تڑپتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مل سکیں. پچھلے 4 سال سے اسی کوشش میں ہیں کہ اپنے بچوں سے مل سکیں، لیکن ابھی تک بچوں سے ملنے کے لیے ناکام کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ساری کہانی کیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ایک بہت ہی مجبور باپ ہوں، بہت ہی کہ بس میرے سے میری ساری دنیا، میری ساری دولت، جو میرے بچے ہیں 5 بچے، وہ مجھ سے چھین لیے گئے ہیں. مجھے اس چیز کی امید بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوگا کہ میرے بچے مجھ سے چھین لیے جائیں گے. یہ سر بات ہے 2017 میں میری وائف کا جو UAE نیشنل ہے، ان کا جو ID پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، تو ان کو ویزا جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا پاکستان میں اور سٹے نہیں دے رہی تھی امیگریشن. تو ہم نے ان کی جو ایمبیسی ہے، جو UAE کی ایمبیسی ہے، جہاں پہ جو ان کے ایمبیسیڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزعابی، ان کو ہم نے ریکویسٹ
کی میری وائف کا پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے تاکہ ان کو پاکستان کا ویزا مل سکے اور وہ یہاں رہ سکیں. اور تو انہوں نے بہت کوشش کی, بہت دفعہ ہم لوگ ان کی ایمبیسی میں گئے, ہم نے ان کے وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا کہ میری وائف کا پاسپورٹ جو ہے اس کو رینیو کر دیں, کیونکہ یہ فیسلٹی موجود ہے کہ رینیو ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے اب ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا کیونکہ یہ اس کو میری وائف کو یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس چلے جائیں. 2 سال میری وائف جو ہے ویزے کے بغیر یہاں رہی. پھر ہم نے 2 سال جب گزرے, پاسپورٹ رینیو نہیں کیا, ان کا ویزا نہیں تھا, تو ہم نے یہ فیصلہ, انہوں نے پھر ہمیں ایمبیسی میں بلایا اور ہم کو دھمکو کے ایسے کر کے مجبور کر کے میرے سے ہم کو بولا کہ آپ اپنی وائف کو, بچوں کو وہاں بھیج دیں اور 2 سال کے بعد آپ بھی وہاں چلے جائیں گے UAE میں. مجھے یہ کہا کہ آپ بھی 2 سال, آپ کو پاکستان میں رکوا لیا گیا. جی رکوا لیا گیا, اور مجھے بولا کہ آپ بھی 2 سال بعد اپنے بچوں کے پاس وہاں چلے جائیں گے. کیونکہ میرا بلیک لسٹ لگا ہوا ہے, میں دبئی نہیں جا سکتا ہوں. 2015 میں اسی شادی کی وجہ سے اسی وجہ سے بلیک لسٹ, جی اسی وجہ سے میرے پر بلیک لسٹ لگ گیا تھا, میں UAE نہیں جا سکتا. تو میں نے اپنے بچوں کو, یہ بچے مجھ سے لے گئے, میری وائف وہاں چلی گئی, اور وہاں پہ جا کے ہم نے ان سے بولا تھا کہ میرے بچے پرائیویٹ رہیں گے. انہوں نے میرے بچوں کو ایک ادارے میں بند کر دیا. 1 سال میں اپنے بچوں سے بات نہ کر سکا. 1 سال کے بعد جب میں اپنی وائف میری وہاں سے باہر نکلی, اور انہوں نے جب باہر نکل گئی تو میرے وائف کے اور میرے بچوں کے پاسپورٹ, ID کارڈ ان لوگوں نے واپس نہیں کی. میری وائف بیچاری پولیس اسٹیشن, وزارت داخلیہ, ہر ادارے میں گئی, ہر جگہ پہ گئی, ریکویسٹ کی, روئی, میرے پاسپورٹ, میرے بچوں کے ڈاکومنٹ تو مجھے دے دو. لیکن انہوں نے ظلم کیا, میرے ان کے ڈاکومنٹس نہیں دیے. پھر میری وائف نے جب اپنا پاسپورٹ ایک دن گئی امیگریشن میں چیک کرنے کے لیے, تو ان کو پتہ چلا کہ آپ کے اوپر تو ٹریول بین لگا ہوا ہے, آپ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی سفر نہیں کر سکتی. اور میری وائف, یہ اس کا کاغذ ہے جو عدالت کا, ابوظہبی کی عدالت کا کاغذ ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے نام, اور اس کے اوپر ہر چیز مینشن ہے کہ میرے بچوں کو اور میری وائف کا پاسپورٹ کا نام, ہر چیز لکھ کے انہوں نے میرے بچوں کو وہاں پر پابند کر دیا. میرے بچوں کو وہاں یرغمال بنا لیا, ان پہ ECL میں نام ڈال دیا کہ دنیا کی کسی کنٹری میں نہیں جا سکتے. مجھے جب یہ بات پتہ چلی, میرے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکلا. میں ایک مجبور باپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا, اور میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا, کتنی سیاست انہوں نے کی. آج 4 سال ہو گئے, میں اپنے بچوں سے دور ہوں سر. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ میڈیا پہ ہیں, ہم لوگ آپ کی آواز بنیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ دیکھیں, پھر میری وائف نے بیچاری نے, ہم لوگوں نے اس سے پیسے جمع کر کے وکیل رکھا, اور ان کے خلاف ایک عدالت میں پٹیشن دائر کی ابوظہبی میں, ان کے ادارے کے خلاف کہ میرے سے ٹریول بین ختم کیا جائے, میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں. 6 مہینے تک یہ کیس چلتا رہا, لیکن جج صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹریول بین نہیں ہٹ سکتا. مجھے پتہ نہیں کون سے ڈاکومنٹس وہ جمع کراتے ہیں کہ وہ ٹریول بین, حالانکہ جج صاحب کو بھی پتہ تھا, ان کی عدالتوں میں نے سنا تھا کہ انصاف بھی ہے, لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک باپ ہے وہ اپنے دبئی نہیں آ سکتا. پھر بھی میرے بچے, چھوٹے میرے بچے, کسی کی عمر 2 سال ہے, کسی کی 3 سال ہے, کوئی 4 سال کا ہے, چھوٹے میرے بچے, ان کا کیا قصور اور میرا کیا قصور کہ میں نے دبئی میں اپنے بچوں کو بھیج دیا. میں نے ایک عربی لڑکی سے شادی کی, میرا یہ قصور. آج میرے اولاد, میرے بچے, میری ساری دنیا, میرا سب کچھ مجھ سے دور ہے. ابھی میں نے سر پاکستان کے جو ہیں وہ ادارے جو ہیں وہاں پر بھی میں ہر جگہ پر میں گیا ہوں سر. یہ دیکھیں, میں نے منسٹری آف انٹیریئر, یہ دیکھیں ہیومن رائٹس سیل, منسٹری آف ہیومن رائٹس میں وہاں پہ بھی اپیل کی ہے سر. اس کے علاوہ جو ہے یہ منسٹری آف انٹیریئر میں بھی کی ہے, منسٹری آف فارن آفس میں بھی کی ہے سر میں نے, اور اس کے علاوہ ایوان صدر میں, صدر ہاؤس میں بھی میں نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں کہ میرے مسئلے کا حل پاکستان میں, جی پاکستان میں, لیکن میرے اس مسئلے کا کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا. اسی لیے میں مجبور ہو کہ آج میں میڈیا پر آیا ہوں کہ میری اس آواز کو میں لوگوں تک پہنچاؤں, دنیا تک پہنچے اور میرے بچے مجھ سے مل جائیں. جب بچے آپ
کو یاد کرتے ہیں اگر فون پہ بچوں سے بات ہوتی ہے کبھی بچوں سے؟ جی کبھی کبھی ہوتی ہے سر. تو کیا کہتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں آپ کو پھر؟ بچے سر وہ مجھے کہتے ہیں کہ بابا ہم نے پاکستان جانا ہے، بس ان کو یہی پتہ ہے. ان کو سر میں صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. بچے تو معصوم ہیں. جی چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کیا ہے، دبئی کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، ہمارا بابا کیوں نہیں. وہ بیچارے روتے ہیں. میں ساری رات مجھے نیند نہیں آتی. میں ایک دماغی مریض بن گیا ہوں. اور جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی مریض بن گئی ہوں گی. میری بیوی بیچاری نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. وہ ہاسپٹل میں بیچاری روز بی پی لو، پریشان، بہت مریض. وہ اس ٹائم بہت بیمار ہیں. ان کی بھی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے لو میرج کی تھی. ہم لوگوں نے شادی بہت پیار ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے، تو ہم نے شادی کی. لیکن یہ ظلم آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سر. کیا آپ کو جو عرب لڑکی سے شادی کرنے کا سارا جو ہے یہ صلہ مل رہا ہے، یہ مطلب کیا جا رہا ہے اس وجہ سے؟ سر ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم سے جو جج نے صاحب کے سامنے، جب میں بھی اس ہیئرنگ میں موجود تھا جو ابوظہبی میں ہوئی، ہمارے وکیل صاحب نے ان کے سامنے کوشچن کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے. تو ان کو چپ ہو جاتے ہیں. آگے سے ان کے پاس ریزن ہے ہی نہیں بتانے کے لیے، کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن مجھے پتہ ہے وہ لوگ منہ پر اس چیز کو نہیں لاتے. بس یہی ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور وہ ایک اماراتی لڑکی ہے. یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ میرے بچے مجھ سے دور ہیں. آپ کے پاس بچوں کی کوئی ویڈیو وغیرہ ہے؟ جی بچوں کی بھی ویڈیو ہے سر میرے. ناظرین آپ ان کے بچوں کی جو ویڈیو ہے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ننھے معصوم بچے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اپنے بابا سے ملیں، بابا کو کال کرتے ہیں. مجھے تو یہ سٹوری کر کے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ایک باپ ادھر پھنسا ہے، بیوی بچے ادھر ہیں، باپ یہاں پہ جو ہے مشکل کا شکار ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی. انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی. بچے وہاں پہ جو اذیت میں مبتلا ہیں. تو سارا ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کیا کہنا چاہتے ہیں دبئی کے حکام سے، عرب امارات جو ہے ان کے حکام سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر میں جو ہے وہ جو ان کے رئیس ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سامنے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ حفظ ہے صاحب سمو الشیخ محمد بن زاید ال نہیان. اللہ حفظ ہے الامارات بلاد عمر عمان. طال عمرك ادارہ ایوا للرعیہ انسانیہ سوی منع سفر. هذا ورقة طال عمرك موجود إدارة إيواء سوي منع سفر خليفة حق زايد حق فاطمة وحق هرمة سوي منع سفر ما يقدر يجي دخل باكستان. طال عمرك أنا واحد أبوه مسكين أنا أسوي أناشد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الليان. أنا أسوي أناشد طال عمرك. أنا أريد شوف حق أولاد، حق شيخ، شوف حق زايد، حق خليفة، حق فاطمة. ساعدني طال عمرك ساعدني. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو حل ہو جائے گا. ہم کوشش کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا. ناظرین آپ نے ساری کہانی جو ہے ان کی زبانی سنی، کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا. صرف انہیں اس جرم کی سزا جو ہے وہ مل رہی ہے کہ انہوں نے جو وہاں کی نیشنل ہے متحدہ عرب امارات کی لڑکی، اماراتی لڑکی جو ہے اس سے شادی کی، اور شادی کرنے کا یہ انجام ہوا کہ ان کے بچوں کو وہاں پہ جو ہے رکوا کے ٹریول بین لگایا گیا. اس کے بچے پاکستان نہیں آ سکتے اور یہ جو ہیں وہاں پہ جا نہیں سکتے. پاکستانی اوپر سے نیشنل بچے ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی انہیں ملی، لیکن پھر بھی ان پہ ٹریول بین لگایا گیا تاکہ وہ پاکستان میں آ ہی نہ سکیں. ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی جو آواز ہے، تاکہ یہ جو ویڈیو ہے وہاں کے جو حکام ہیں ان تک پہنچے، اور یہ جو بھائی ہیں ان کی جو ہے سنوائی ہو، ان کے ساتھ سارا جو معاملہ ہو. یہ ان کے 4 بچے ہیں، اپنی سکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو سکرین پہ چلا دوں گا. یہ 4 بچے ہیں، کتنے معصوم، کتنے مطلب کیوٹ سے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. وہ اپنے بابا سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ ان کے پاکستانی جو ہیں وہ پاسپورٹ کی کاپیز ہیں. یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کاپیز پاسپورٹ کی جو ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے بین لگایا گیا، روکا گیا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. ان پہ بھی بین لگایا گیا کہ یہ ادھر نہیں جا سکتے، بلیک لسٹ کر دیا گیا. اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس باپ کو جو ہے وہ انصاف مل سکے، اس کی آواز جو ہے وہاں پہنچ سکے، اس باپ کو، اس کے بچے اور اس کی بیوی جو ہے وہ مل سکیں، انہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت مل سکے. وہاں پہ موجود جو ایمبیسی ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے، یا جو وہاں پہ موجود حکام ہیں، جو عرب امارات کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں جو اس چیز کو کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے سارا کام کریں اور اس کا حق جو ہے وہ دلائیں. اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے. پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.